اللہ الرحمن الرحیم میرے محسن سید امین الاسناد شاہ صاحب، حضرت عطا اللہ شاہ صاحب اور دیگر سادات، مشایخ اعظام، علماء کرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں عطا اللہ شاہ صاحب کو اس کانفرنس منعقد کرانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی یاد میں یہ کانفرنس منعقد کر کے ہمیں آج سب غلاموں کو حضور کی غلامی کا ثبوت دینے کا ایک موقع دیا۔ پھر اس کے بعد سید امیر الاسناد شاہ صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس دارالعلوم کے گراؤنڈ میں کانفرنس کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا شیخ الاسلام کے غلام مدد اللہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ کی سیاسی زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے اور آپ کی کرامات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت شمس الرحمان مشکی صاحب نے تو کمال ہی کر دی۔ حضور شیخ الاسلام کی ہمیں بہت سی کرامات آپ نے سنائی ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں یہ یاد رہیں اور یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے کہ ہم اپنے پیر کے نقش قدم پر چلیں۔ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کا احاطہ کرنا کم از کم میرے ذہن اور زبان کے بس کا بات نہیں۔ جس موضوع پہ ہم دیکھتے ہیں یا جو بھی موضوع ہم لیتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں جس کی مثال ہمیں نہیں مل سکتی۔ اگر ہم ادب کا موضوع لیں کہ ادب کس طرح آپ کو اپنے پیر سے لاتا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیر کیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنی زبان مقدس سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خدا کی قسم اگر پیر راضی ہو تو وہ خدا کو راضی کر دیتا ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا فرمان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کیسے راضی کرو، کس طرح راضی کرو، اور میرے خیال میں اس طرح ہی راضی کرنا چاہیے جس طرح کہ شیخ الاسلام نے اپنے پیر کی غلامی کی اور اس کو راضی کیا۔ نسبت کے متعلق حضرت مجید صاحب جو فرما رہے تھے کہ ہر نسبت سے بھی پیار ہوتا ہے، اہل بیت سے بھی پیار، صحابہ کرام سے بھی پیار، زیتون کے درخت سے بھی پیار۔ تو حضور شیخ الاسلام کو مدینہ شریف کے گلیوں میں کتے سے بھی پیار تھا۔ میری بات ذرا غور سے سننا، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور میں بیمار بھی ہوں۔ میں صرف حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں تاکہ میری کانفرنس میں غیر حاضری نہ ہو جائے کہ آج تک جہاں جہاں بھی شیخ الاسلام کانفرنس سے ہوئی ہے میں اپنی حاضری لگواتا ہوں۔ حضور مدینہ شریف میں حاضر تھے حضور شیخ الاسلام، تو مولانا محمد حسین صاحب مرولی بھی ہم رکعت تھے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ غریب نواز میں بازار میں جا رہا ہوں، کوئی چیز منگوانی ہو تو حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا کہ کپڑا خرید لینا میرے کفن کے لیے، اور اس کپڑے کو مدینہ شریف کی گلیوں میں بچھا دینا، اور دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہنا کہ کوئی کتا اگر اس
کپڑے سے گزر گیا تو اس کو لپیٹ کے میرے پاس لے آنا، جھاڑنا نہیں ہے، اس کتے کے قدموں کی جو مٹی ہے وہی میرے کفن کی برکت ہے۔ اندازہ فرمایا اس کی محبت کا، اس کی نسبت کا، کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی عقیدت اور کتنی محبت ہے۔ میں عرض کروں کہ جب بھی حضور توسہ پاک کی حاضری پر جاتے تو راستے میں بہت ہی خوش اور مسرور ہو کر جاتے تھے کہ میں اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ واپسی پر آپ خاموش رہتے تھے، اداس رہتے تھے۔ رمضان شریف کے مہینہ میں، رمضان شریف میں 21 تاریخ کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے عرس کے موقع پر آپ توسہ شریف تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ 10 رمضان شریف کو توسہ شریف حاضر ہوئے، واپسی پر جھنگ میں کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا اور پھر کہا کہ میرا سامان رکھو، میں واپس توسہ شریف جاتا ہوں۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ حضور ابھی تو ہم گھر بھی نہیں پہنچے، توسہ شریف تو واپس آ رہے ہیں، تو ابھی آپ تیار ہو گئے توسہ شریف کے لیے؟ 21 رمضان شریف کو تو آپ نے جانا، یہ دن کتنے رہ گئے ہیں 21 کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ 21 تاریخ کو توسہ شریف حاضر ہو؟ چنانچہ آپ کو 15 رمضان شریف کو ایکسیڈنٹ ہوا اور 17 رمضان شریف کو آپ کو انتقال ہو گیا، یعنی کہ 21 رمضان شریف کو وہ دیکھ رہے تھے کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا کرامات حضور کے بیان کریں۔ 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ گزری ہیں، سنی سنائی باتیں میں نہیں کرتا۔ میں کئی دفعہ یاد کر چکا ہوں کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، جس کو ہم میادی بخار کہتے ہیں۔ صبح شام ڈاکٹر آتا، کوئی ٹیکے لگاتا، کوئی دوائی دیتا، بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، حضور صاحب علیہ السلام غریب تھوڑا دور آرام فرما تھے۔ میں اپنی چارپائی سے بڑی مشکل سے اٹھا، کمزوری بھی تھی، بخار بھی تھا۔ میں نے حضور کا جوڑا مبارک اٹھا کر، یہ اللہ کی قسم کا قسمت ہے، حضور کا جوڑا مبارک اٹھا کر میں نے پہلے اپنے سر پر رکھا، پھر جو سرہانے کوڑل پڑا ہوا تھا اس سے پانی لیا، جوڑے پہ ڈالا، اس کو ہلایا اور میں پی گیا۔ کس نیت سے کہ اب مجھے ٹائیفائڈ نہیں ہوگا۔ صبح جب ڈاکٹر آیا تو اس نے دیکھا، تھرمامیٹر لگا کے کہا تیرا بخار تو گیا، تیرے بخار نہیں ہے، کمزوری ہے، بخار تیرا ختم ہو گیا۔ میں نے کہا بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، گزر گیا بخار۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ آج تک مجھے ٹائیفائڈ نہیں، اور کئی بیماریاں ہوئی ہیں لیکن ٹائیفائڈ نہیں ہوا۔ ایک تو یہ حضور کی بہت بڑی کرامت ہے جو میں نے خود آزمائی ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ حضور شیخ الاسلام سے مراد حضرت خواجہ محمد قمر الدین ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سب لوگ؟ ہاں، جب شیخ الاسلام کا نام آئے تو ذہن میں خواجہ محمد قمر الدین کا تصور رکھیں، کسی اور شیخ الاسلام کا تصور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت عجیب قسم کے، ڈراؤنے قسم کے خواب آتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کو بتا چکا ہوں یہ بات، اور کئی ایسے میرے دوست ہوں جنہوں نے نہیں سنا ہو۔ تو پیر تو وہ ہوتا ہے نا جس کی نظر پیر کے دل پر ہو، مرید کے دل پر ہو، ہر وقت اس کا سایہ اس پر قائم رہتا۔ تو مجھے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے تھے، ڈرتا تھا رات کو، خواب میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں گزرا تو حضور
حضور شیخ الاسلام غریب نواز لیٹے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، تو آپ نے کہا، ایسے اشارہ فرمایا کہ ادھر آؤ۔ میں حاضر ہوا، فرمانے لگے کہ تمہیں خواب آتے ہیں نا؟ ایمان کا گزارا کرو۔ کوئی چور ڈاکو گھر میں اگر نقد لگانے آئے تو سب سے پہلے وہ کوئی کنکرا جو کوئی چیز پھینکتا ہے، گھر والا جاگتے تو نہیں ہے، سوئے ہوئے نا۔ تو یہ امریکہ جو ہے گستاخیاں کر کے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ جاگو مسلمانوں، اپنے دین کی بھی حفاظت کرو، اپنے ملک کی بھی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو، اور کمری والے کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دو۔ اللہ کرے ہماری حیات اور موت جو ہے نبی پاک کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔